الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام،
گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج دی رات آسماناں تے جانا اور ہر آسمان تے کسی نہ کسی نبی دے نال ملاقات دا ہونا بڑی تفصیل دے نال تسی سماعت فرما چکے ہو۔ آج اسے سلسلے نو اگے بڑھاتے ہویا کہ معراج دی رات اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات اللہ تبارک و تعالی دے نال بھی ہوتی ہے، اور اس ملاقات دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے سورہ نجم دے اندر 27ویں پارے چ بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس ملاقات کے بعد چند تحفے رب والوں اس امت لئی اللہ دے محبوب لے کے واپس تشریف لے آتے ہیں۔ میں اللہ دی توفیق دے نال آج اس عنوان کو مکمل کرنے کی کوشش کراں گا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک حق اور سچ شرع صدر نال بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ستویں آسمان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی سی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت نو سلام بھیجیا سی اور جنت کی زمین کے متعلق دسیا سی کہ جٹیل میدان ہے، اور اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سفر سی آسماناں تو بھی اوپر بلندیاں تھے، اور سدرۃ المنتہا ایک مقام آتا ہے۔ اس مقام نو تسی اس طرح سمجھ لو کہ سدرہ دا معنی ہوتا ہے بیری کا درخت، اور منتہا کا معنی ہوتا ہے کہ جس جگہ حد مک جائے، انتہا ہو جائے۔ ایک درخت سی اس مقام تے جنہوں قرآن نے سدرۃ المنتہا دے نام تو بیان کیتا ہے کہ اس مقام تو اگے جان کی اجازت جبریل امین نو بھی نہیں سی۔ اتنی بلندی، اتنا عروج، حالانکہ جبریل امین آسمانہ کی رہتے ہیں، فرشتیاں دے سردار نے، لیکن اس مقام تو اگے بڑھنے کی اجازت نہیں جبریل امین کو۔ یہ اللہ دے محبوب دے مقام اور عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اجازت دیتی کہ میرے محبوب تسی سدرۃ المنتہا تو بھی پار گزر جاؤ۔
کہ جبریل امین نے سدرت المنتہا تے آ کے معذرت کر لی کہ اللہ دے محبوب ہن میرا تہاڈا ساتھ مک گیا ہے، مینوں ہن اگے اجازت نہیں، ہن اگلا سفر تانوں تنہا کرنا پوے گا، تے تانوں پتہ ہے کہ علاقہ نواں ہوے، جگہ انجان ہوے تے بندہ تنہا ہوے تے کتنا گھبراندا ہے، پریشان ہوندا ہے۔ جبریل امین نے جدو سدرت المنتہا تے معذرت کی اور جبریل امین تے اس جگہ رک گئے، اللہ دے محبوب سدرت المنتہا تو بھی پار چلے گئے۔ کتنا پار گئے، کتنا اللہ دے قریب ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلا، دنا دا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، فتدلا پھر اور قریب ہوئے۔ ایک روایت دے اندر آتا ہے کہ درمیان جی صرف ایک پردہ سی، لیکن اہل سنت والجماعت دے اکابرین اور علماء دا موقف ہے کہ اللہ نے بغیر پردے تو اپنے محبوب دے نال ملاقات کی۔ سبحان اللہ، یہ ساڈا مسلک ہے۔ فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین، کہ دو کوساں تو بعد ایک کوس دا فاصلہ رہ گیا سی۔ کوس کہتے ہیں کمان نوں، اور تیر چلانے والی جڑی کمان ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے صرف اتنا ہی فاصلہ سی اللہ اور نبی دے درمیان۔ پھر اس تو بعد فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فرمایا پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی تھی، ما اوحیٰ کی وحی کی تھی یہ کسی کو نہیں پتا۔ کچھ گلاں اللہ نے اپنے محبوب کے نال راز و نیاز دیاں کیتیاں نہیں، جیڑیاں کہ اللہ دے محبوب نے بھی بیان نہیں کیتیاں، اور کچھ گلاں اللہ دے محبوب نے آ کے امت کے سامنے بیان کر دیتیاں نہیں۔ تے جیڑیاں بیان نہیں کیتیاں سانو انہاں دے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیڑیاں گلاں سن، اور رب جانے تے رب دا محبوب جانے۔ اور جیڑیاں گلاں اللہ دے محبوب نے واپس آ کے دسیاں نے، او گلاں سننے تو بعد مننے تو بعد سانو اپنانیاں چاہیدیاں نے۔ پھر اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ میرے محبوب کا دل جھوٹ نہیں بول رہا، کہ لوگ یقین نہیں سی کر رہے کہ ساڈا دماغ نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی کہ کس طرح مختصر حصے دے اندر رات دے ایک بندہ آسمانہ تے بھی ہوا، بیت المقدس بھی چلا گیا، عقل نہیں مانتی۔
کہ اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، میرے محبوب دا دل جھوٹ نہیں بول رہا جو وہ ویکھ کے آئے گی۔ بے شک افتمارونہ علی ما یری، اللہ نے فرمایا مکے والےو تسی جھگڑا کرتے ہو انہاں گلاں چ جو وہ ویکھ کے آئے نے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، حالانکہ انہوں نے جبریل نو اصلی شکل و صورت کے اندر دوسری مرتبہ دیکھا۔ کس جگہ تے فرمایا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا دے قریب جدو جبریل امین نے معذرت کی تھی اور فرمایا عندہا جنت المأویٰ، ایک جنت ہے، اس جنت کا نام جنت ماوا ہے۔ فرمایا سدرۃ المنتہا کے قریبی جنت ماوا کا ٹھکانہ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ اس بیری دے درخت تے اللہ کی تجلیات ایک چھائیاں ہوئی سن، ما یغشا جو چھان دا حق سی۔ سبحان اللہ۔ ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا محبوب دی آنکھ نے دھوکہ نہیں کھایا۔ اللہ وما طغى، آنکھ پسلی نہیں، آنکھ کے اندر ایسی چیز پیدا نہیں ہوئی کہ جڑی چیز اس تجلی کو دیکھ نہ سکے۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب دی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ نے پوری تفصیل ملاقات بھی ان آیتاں دے اندر بیان کی تھی۔ پھر اللہ دے محبوب نے جیڑیاں بیان کیتیاں نے احادیث کے اندر، اللہ نے تے وہ واقعہ بیان کر دیتا نا کہ ملاقات ہوئی، واقعہ سچائی۔ پھر اس ملاقات کے اندر جو گلاں ہوئیاں نے وہ اللہ نے محبوب نے خود بیان کی تھی۔ اللہ نے محبوب نے فرمایا جدو میں آسمانہ تے سدرۃ المنتہا تو بھی پار گزر گیا، جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے تے اللہ دے محبوب اگے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، نبی رب دے قریب ہوندے گئے فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا ادنا جیا فاصلہ رہ گیا نبی تے رب دے درمیان، لیکن ایتھے مسئلہ بھی سمجھ لینا، اتنی قربت دے باوجود، اتنے قریب ہون دے باوجود، نبی نے تے رب جے، احمد نے تے آحد میں کئی خطاباتی زبان تو سنیا، او خطابت دے اندر جملہ بڑا کفریہ شرکیہ بول جاندے نے، کہندے نے کہ رب دے قریب اتنے ہوئے کہ احمد تے آحد دا فرق مٹ گیا۔ یہ فرق نہیں مٹ سکتا، وہ خالق نبی مخلوق نے۔
بے شک درمیان دے اندر نہیں نظر آتی آہد تے احمد دے درمیان تے جڑا اس نیم نو نہ منے او مشرک ہے کہ آہد آہد ہے تے احمد احمد ہے بے شک اللہ دے محبوب قریب ہوئے نے ساڈا ایمان قرآن کہندا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ اتنے قریب ہوئے کہ ادنا جیا فاصلہ رہ گیا لیکن اس ادنا فاصلے دے اندر بھی احمد احمد ہی رہے نے تے احد احد ہی رہے آئے رب رب ہی رہے آئے تے نبی نبی رہے نے دونوں دے اندر کوئی فرق نہیں جی آیا نبی مخلوق نے تے رب خالق کے فرمایا اتنے قریب ہوئے نے وَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر اللہ نے وحی دے نال بغیر جبریل دے واسطے دے اپنے محبوب دے نال گلاں کیتیاں نے فرمایا کہ میں اپنے رب دے سامنے سب تو پہلے تین تحفے پیش کیتے نے جدو بندہ مہمان جاندا ہے کسے دے ہاں دعوت دے ساڈے معاشرے دے اندر دی رسم رواج ہے کہ چلو کوئی شے نال لے جائیے بطور تحفے دے فلاں دی دعوت تے جانا ہے کوئی پھل لے کے جاندا ہے کوئی فروٹ لے کے جاندا ہے کوئی گفٹ لے کے جاندا ہے اللہ دے محبوب اللہ دی ملاقات تے پہنچے آپ نے تین تحفے رب نو پیش کیتے نے کہ نماز دے اندر جڑی اتحیات پڑھ دیاں اے اتحیات گفتگو اللہ تے اللہ دے محبوب دی معراج والی رات جڑی گفتگو ہوئی او گفتگو اتحیات دے اندر موجود ہے اسے لئی کیا جاندا ہے کہ نماز مومن دی معراج ہے نماز مومن دی معراج ہے اللہ نے محبوب نے تین تحفے دیتے نے فرمایا التحیات للہ پہلا تحفہ دیتا التحیات للہ اللہ میری زبان دیاں عبادتاں جو میری زبان تو جملے نکل دے نے التحیات للہ اللہ میرے بلوں پہلا تحفہ قبول کر کہ میری زبان دیاں عبادتاں بھی تیرے واسطے التحیات للہ پھر فرمایا والصلوات اللہ میری بدنی عبادت جدے اندر جسم استعمال ہوندا ہے جنوں اسی نماز کہندے ہاں جس نوں اسی حج بھی کہندے ہاں کہ حج دے اندر بھی جسم نو مشقت برداشت کرنی پیندی ہے نماز دے اندر بھی جسم نو تکلیف ہوندی ہے روزے دی حالت دے اندر بھی جسم نو کھان پین تو روکنا پیندا ہے دوسرا تحفہ دیتا ہے والصلوات اللہ میریاں بدنی عبادتاں بھی تیرے واسطے پھر فرمایا والطیبات اللہ میری مالی عبادتاں جیڑا میرا طیب مال ہے پاکیزہ مال ہے مقدس مال ہے اللہ چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے میری مالی عبادت بھی تیرے واسطے
تین تحفے اللہ دے محبوب نے پیش کیتے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میری زبانی عبادتاں بھی تیرے لئی میری بدنی عبادتاں بھی تیرے لئی میری مالی عبادتاں بھی تیرے لئی جدو اللہ دے محبوب نے یہ تحفے پیش کیتے پھر رب کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی سبحان اللہ کہ میرے محبوب تیرے تے سلام ہو سلام کا منکر کون ہو سکتا ہے رب خود نبی تے سلام بھیجے رب کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی اے نبی تیرے تے سلام ہوئے ورحمت اللہ اللہ دی رحمت ہوئے وبرکاتہ اور اودیاں برکات ہون انہاں تحفیاں دے جواب دے اندر اللہ نے اپنے محبوب تے سلام بھیجیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر اللہ دے محبوب پیغمبر نے اس موقع تے سمجھنا گل نو جدو رب تے نبی دیاں گلاں ہو رہیاں نے تیسرا کوئی فرد موجود نہیں کہ 1-to-1 ملاقات ہو رہی ہے نبی تے خدا دی لیکن میں اپنے نبی دی رحمت تے قربان نبی دی محبت تے قربان اللہ نے سلام کیا نبی نو اس موقع تے بھی اللہ دے نبی نے نہ مینوں بھلایا نہ تانوں بھلایا اس موقع تے بھی اللہ دے نبی نے امت نو نہیں بھلایا حالانکہ ساری ملاقات ہوئے کسی بڑے افسر دے نال اسی پچھلے آنوں بھول جاندے ہاں یہ ساڈا طریقہ ہے لیکن نبی دا ہر لمحہ میرے نبی دی ہر گل میرے نبی دا ہر آنسو اپنی امت لئی سی جدو رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تے میرے دوستو اللہ دے نبی اس مقام تے کہتے نے السلام علینا اللہ میری پوری امت تے سلام ہوئے میرے تے تواڈے تے نبی نے سلام کتھے بھیجے رب دے سامنے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ میری امت دے صالحین بندیاں تے جڑے اللہ دے نیک بندے نے صالحین نے متقی نے پرہیزگار نے السلام علینا اللہ اس میری امت تے بھی سلام ہوئے وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ اپنی میری امت دے اندر اپنی مخلوق دے اندر ہر نیک صالح بندے تے بھی سلام ہوئے اے اللہ دے نبی سفارش کر دے پھر اللہ نے آسمانہ کے گواہی دی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میرے محبوب میں رب بھی گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں رب نبی اس ملاقات کے اندر ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ میں رب گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول بھی نے اللہ دے بندے بھی نے اے تحیات معراج دی رات گلاں دے رب دے نال تے میرے دوستو
اللہ دے محبوب دی ملاقات ہوئی قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا رب نے اپنے بندے دے نال گلاں کیتیاں نے کچھ گلاں اللہ دے محبوب نے دسیاں نے اور کچھ گلاں نہیں دسیاں اور نبی تے رب دے درمیان کچھ راز نے راز او سانو ضرورت نہیں انہاں رازاں دی ٹو لگان دی پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب تسی اپنی امت دی گل کیتی ہے مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تسی جاؤ گے میرے والوں اپنی امت لئی تحفہ لے جاؤ پہلا تحفہ رب دے رب کہتا ہے میرے محبوب تحفہ لے کے جاؤ تانوں اپنی امت دا غم ہے تانوں اپنی امت دی فکر ہے میں تواڈی امت لئی ایک پیکیج دے رہا میں تواڈی امت نو ایک خصوصیت دے رہا کہ جیڑا بندہ بھی شرک تو بچ جائے گا جیڑا بندہ بھی شرک تو بچ جائے گا میں او دی مغفرت کر دیاں گا شرک اتنا بڑا گناہ ہے فرمایا جیڑا شرک تو بچ جائے گا مغفرت میرے سے دے کوئی گناہ ہون کے چلو ماری موٹی سزا دے دیاں گا لیکن دائمی جہنم نہیں میں ان کی بخشش کر کے جنت بھیج دیا گا لیکن شرک نہ کرے میرے ساتھ اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ جس نے اللہ کے نال شرک کیتا ان اللہ لا یغفر رب نے مغفرت نہیں کرنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ رب کہتا ہے بخشش نہیں ہوئے گی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء اور شرک تو علاوہ رب جس گناہ نو جنوں چاہے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ او دی بخشش کر دے گا جنوں چاہے گا اللہ نے قانون بیان کر دیتا قرآن کے اندر کہ میرے محبوب تحفہ اپنی امت کو دے دینا شرک تو بچ جائے تے میں انہیں مغفرت کر دیا پھر دوسرا تحفہ تین تحفے رب نے بھی دیتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیت اللہ نے کہا میرے محبوب بطور تحفہ تسی اپنی امت نہیں لے آیت تو انہوں سنانا ترجمہ سنانا سورہ بقرہ دی آخری آیت دے اندر رب کہندا ہے میں تواڈی امت نو تحفہ دیتا ہے یہ تحفہ کیڑا ہے یہ آیت یاد کر لینا بڑی قیمتی دعا ہے بڑے قیمتی الفاظ نے رب کہندا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا کہ میرے بندیو اپنے محبوب دی اس گل نو سمجھ لو جڑی معراج دی رات رب نے دے کے بھیجیے کہ تواڈی امت دے اندروں اگر کسے کولوں کوئی غلطی ہو جائے کسے موقع تے بھول جائے بھول کے کوئی غلطی کوئی گناہ کر لوے او انج رب نو پکارے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اے ساڈے رب ساڈا مواخذہ نہ کریں ساڈی پکڑ نہ کریں ان نسینا جے اسی بھول جائیے او اخطانا جے ساڈے کولوں خطا ہو جائے تے ساڈی پکڑ نہ کریں
میرے محبوب نے جا کے اپنی امت کو دس دے غلطیاں ہوندیاں نے خطاواں ہوندیاں نے جدوں بندہ جواب پا جاندا ہے نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا اللہ جی اسی بھول جائیے ساڈے کولوں خطا ہو جائے کہ تو ساڈی پکڑ نہ کری ساڈا مواخذہ نہ کری فرمایا کہ رب پھر اپنے بندے کی اس پکار تے خدا مواخذہ نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہن معافی مانگ رہا ہے غلطی مان گیا ہے جویں شاگرد کہے استاد جی غلطی ہو گئی ہن نہیں ہوئے گی بیٹا کہے ابا جی غلطی ہو گئی ہن نہیں ہوئے گی تے باپ دا دل بھی نرم ہو جاتا ہے استاد دا دل بھی نرم ہو جاتا ہے کہ غلطی نے مان لی تے رب نے کہا میرے محبوب بڑا قیمتی تحفہ ہے انہاں کولوں غلطیاں ہونیاں نے اے انج میرے کولوں معافیاں مانگدے رہن میں معاف کردا رہاں گا فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربا سی بھول جائیے خطا کر جائیے ساڈی پکڑ نہ کری اگلے الفاظ نے سائق دے ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللہ کوئی ایسی مصیبت ساڈے تے نہ پاویں اللہ کوئی ایسی پریشانی سانو نہ دیویں اللہ کوئی ایسا دکھ سانو نہ دیویں ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا جس دکھ نو برداشت کرنے دی جس تکلیف نو برداشت کرنے دی ساڈے اندر ہمت نہ ہوئے رب ایسا دکھ سانو نہ دے جی برداشت کی ساڈے چ ہمت نہ ہو اور اللہ نے اسے آیت کے پچھلے حصے جی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ میں کسے بندے کو تکلیف دیتا نہیں مگر اودی وسعت دے مطابق اودی ہمت دے مطابق کہ کتنے کو دکھ برداشت کر سکتا ہے تے یہ دعا اللہ نے معراج کی رات اپنے نبی کو دی سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے کہ جا کے اپنی امت کو اے میرے ولو تحفہ دے دیا پھر اگلے جملے صاحب نے فرمایا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ اللہ جیسا جیڑا بوجھ اٹھان دی ساڈے اندر طاقت نہ ہوئے جیڑا بوجھ اٹھان دی ساڈے اندر طاقت نہ ہوئے اللہ ایسا بوجھ ساڈے تے مسلط نہ کری ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ اللہ تحفہ دے رہے اور فرمایا فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا غلطی ہو جائے بھول جاؤ خطا ہو جائے دعا کرنی ہے واعف عنا اللہ سانو معاف کر دے واغفر لنا اللہ ساری مغفرت کر دے وارحمنا اللہ ساڈے تے رحم کر دے وانت مولانا تو ساڈا مولا ہے تو ساڈا مددگار ہے فانصرنا علی القوم الکافرین کافر قوم دے مقابلے کے ساڈی مدد کر دے یہ دعا یاد کر لو اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا صبح پڑھ لو شام پڑھ لو سارے دل دیاں خطاواں رب معاف کر دے کوئی اتنی بڑی دعا نہیں تیسرا تحفہ نماز میں متعلق اللہ نے 50 نمازاں دیا معراج کی رات بخاری شریف کے اندر حدیث مسلم کے اندر فرمایا میرے محبوب 50 نمازاں کا تحفہ ہے لے لو
اللہ دے محبوب آئے سن، موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، واپسی تے پوچھا کی ملے ہے، جی میں بندہ جاتا ہے نا پوچھ دے کی گفٹ دیتا ہے، ملاقات ہوئی فلاں دے نال کی گلاں ہوئی نے، آپ نے دسیا کہ 50 نمازاں مل گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ واپس کٹاؤ، یہ نہیں پڑھ سکتے، میری امت بنی اسرائیل تو 2 ملیاں سن، 2 تے 2 نہیں انہاں کو پوریاں ہوئی، اللہ دے نبی گئے 10 کٹ گیا، پھر دوبارہ ملاقات مختصر ہے کہ 5 چکر لگے تے ہر پھیرے تے 10 کٹ دیاں رہیاں تے آخر دے اندر 5 رہ گئیں، کتنیاں؟ تے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھیرا اور بات یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے اور حالات ساڑھے ہوئی نہیں، لیکن اللہ نے محبوب نے فرمایا ہن مینوں جاندیاں شرم آتی ہے، ہن مینوں جاندیاں شرم آتی ہے۔ اللہ دے محبوب نے جدوں یہ گل کہی کہ رب کہندا ہے میرے محبوب میرے فیصلے بدل دے نہیں، میں تانوں 50 دتیاں سن، اے میرا فیصلہ سی بدلیا نہیں، فیصلہ وہ ہوئی ہے۔ قرآن دے اندر رب نے کہ ایک نیکی 10 دے برابر ہے، قرآن دے اندر رب نے کہا میں ایک نیکی تے 10 عطا کراں گا نیکیاں، فرمایا رب نے میرے فیصلے بدل دے نہیں، میرے محبوب نمازاں کی تعداد تے 5 ہو گئی ہے، لیکن میرا فیصلہ ہے میں ایک نماز کے 10 نمازاں دا ثواب دیاں گا تے 5 نمازاں دا ثواب 50 دے برابر ہوئے گا، ثواب 50 دے دیاں گا، پڑھنیاں 5 نہیں۔ اللہ دے محبوب واپس آئے، ملاقات ہو گئی، 5 نمازاں دا تحفہ مل گیا، تفصیل بڑی ہے، وقت تھوڑا ہے، آج اس عنوان کو مکمل کرنا ہے۔ جدو واپس آئے فجر کی نماز پڑھائی بیت اللہ دے اندر، نماز پڑھان تو بعد سیدہ ام ہانی دے گھر چلے گئے، جتے ستے ہوئی سی نا رات کو جبریل امین آئے سن تے سیدہ ام ہانی کو سب کو پہلے سارا واقعہ سنایا کہ ام ہانی اے اللہ کے نبی دی بہن لگدیاں نے، حضرت علی دی حقیقی بہن، چچا زاد بہن نے ام ہانی اللہ کے نبی تے کیا ام ہانی رب نے مینوں اے جی سارا واقعہ سنایا، سیر کرا دیتی تے سیدہ ام ہانی کہندیاں نے اللہ دے محبوب ایک گل بار نہ کسی کو دسیو، لوکاں نے ہسنا ہے، لوکاں نے ہسنا ہے، اسی تے من لئیے لیکن ہر کسی نے نہیں مننی، تے اللہ دے محبوب نے فرمایا ام ہانی اے ہو نہیں سکتا کہ رب مینوں کوئی گل کہے اور میں امت تک نہ پہنچاواں، اے تے میں دسنا ہی دسنا ہے۔ اللہ دے نبی نے جدو باہر آ کے دسنا شروع کیتا، سیدہ ام ہانی نے اپنے ایک باندی نو خادمہ نو بھیجیا کہ جا پیچھے پیچھے کہ لوگ کی کہندے نے جدو اللہ دے نبی نے گلاں دسنیاں، آپ نے جدو مکے دے اندر ایک گل دسنی شروع کی تھی، ہن ابو جہل ہسدا ہے تے گلاں سن لو جی انہاں دی، کل تک کہندا سی میں نبی ہاں، ہن اس تو بھی اگلی گل کہندا ہے کہ میں راتوں رات آسماناں تو بھی ہوا ہے، وہ ہن مکے دے ہر چوک دے ہر بازار دے اندر ہر دکان دے اندر جا کے دس رہے کہ گلاں سنو ہوگیاں، تانوں پتہ چلے جا جا کے کلی دکان تے دس تانوں پتہ چلے کی ہویا کی ہویا، وہ کہتا میں راتوں رات آسماناں تو ہو کے آیا، لوگاں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ یہ بندے کوئی نہیں، ہن ابو جہل بڑا خوش کے ہن میں دیکھاں گا انہاں دی یاری، اس صدیق دی وجہ تو انہیں نبوت کا اعلان کیتا ہے، جے صدیق انہوں موڈا نہ لاوے اسی ویکھدے ہیں کہ ایک کیویں اپنے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، ایک کیویں اسلام کی دعوت دے سکتا ہے۔ ابو جہل بڑا چوڑا ہو کے صدیق اکبر کی دکان سی، مکے دے بہت بڑے تاجر سن، کپڑے کا کاروبار سی، تے ابو جہل پہنچیا تے جا کے کہندا ہے میں سن رہا اپنے دوست دیاں گلاں جہدے واسطے تو سب کچھ مردا ہے سب کچھ لٹاندا ہے۔ جناب صدیق اکبر نے پوچھا کی ہویا،
کہ ابو جال نے دسیا کہ اگے تے وہ کہندا سی میں نبی ہاں. اور انہیں اس تو بھی اگلی گل کہہ دیتی کہندا میں راتی بیت المقدس گیا, بیت المقدس دے اندر سارے نبیاں کو نماز پڑھائی, پھر میں آسمانہ تے گیا, آسمانہ کو بھی اوپر چلا گیا, میری رب دے نال ملاقات ہوئی. کہندے ہن دسو یہ گلاں کوئی منن والیاں ہیں؟ اور اس تو پہلے ایک روایت امام غزالی نے نقل کی تھی, اسی طرح امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر نقل کی تھی, اور اسی طرح تمام مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی تھی کہ جو اللہ کے نبی واپس آئے سن تے جبریل امین پھر جو چھڈن واسطے آئے کہ اللہ کے نبی نے کہا جبریل اس جدوں میں گلاں دسنیاں نے تے مننیاں کہڑے مننیاں نے, تے او جڑے الفاظ نے میں تانوں سنانا. جبریل امین نے اس وقت جدو معراج تو واپس آ رہے سن ادوں کیا سی اللہ دے محبوب مینوں بھی پتہ ہے گلاں مننیاں کسے نے نہیں, ان قومک یکذبک, تواڈی قوم نے تانوں جھٹلانا ہے, تواڈی قوم نے تواڈا انکار کرنا ہے. اور جبریل نے اس وقت کیا سی ابو بکر یصدقک, سبحان اللہ, ابو بکر تصدیق کرے گا. سبحان اللہ. اے نبی نو جبریل نے پہلی تسلی دے دیتی سی, اے جبریل کے الفاظ نے ابو بکر یصدقک وہو صدیق, اور رب نے ابو بکر نو صدیق دا لقب دے دیتا ہے. ابو بکر یصدقک وہو صدیق, جدو ابو جہل انہاں دی دکان تے کھڑے ہو کے کچھا مار دے, آج تے ابو بکر تے نبی نو میں توڑ دیاں گا, آج تے انہاں دی یاری دے اندر میں دراڑ پا دیاں گا, آج ابو بکر دا ذہن خراب کر کے میں نبی دے متعلق نبی تو ہٹا دیاں گا. لیکن ابو بکر اونے جنہاں جبریل بھی صدیق کہے, جنہاں رب رب ذوالجلال بھی صدیق کہے, سبحان اللہ. کہ صدیق تصدیق کرتے تے جدو صدیق اکبر نے یہ گل سنی صرف اتنا کیا کہ یہ واقعی انہوں نے کیا ہے, کہندا ہاں ہاں اسی کو جھوٹ بول دیں, تو ساری داڑھی نہیں دیکھدا, وہ سارے جوبے نہیں دیکھدا, اسی بیت اللہ دے متولی, بیت اللہ کی تعمیر اسی کیتی, اسی قریشی, اسی چندہ کرتے رہے پھر بیت اللہ بنایا, اسی جھوٹ بولنا ہے, انہیں کیا ہے, انہیں کیا ہے. صدیق اکبر نے کہا واقعی انہوں نے کیا, کہنا ہاں جی انہیں کیا ہے. تے صدیق اکبر نے کہا جی آمنہ دے لال نے کیا ہے تے پھر سچ کیا. سبحان اللہ. انہاں نوں صدیق کہتے ہیں. ہن میرا چہرہ اتر گیا کہ یہ کی ہویا. میں تے سمجھدا سی کہ اج صدیق تے نبی دی یاری ٹوٹ جائے گی, لیکن یہ یاری وفاداری ایسی سی کہ یہ رب نے جوڑ لایا سی تے رب دا جوڑ لایا کوئی توڑ نہیں سکتا. اللہ دے محبوب دے سامنے ہونے ایک اور گل رکھ دیتی, انہاں ویکھیا کہ یہ نہیں چلی چال, کہنے لے کہتا میں اتھوں ہو کے آیا, اسی کتنی مرتبہ سفر کیتا ہے بیت المقدس کا, کتنی مرتبہ اسی ملک شام گئے ہیں, سانو 10 بیت اللہ دیاں کھڑکیاں کتنیاں نے, دروازے کتنے, پتہ لگ جائے گا تیرا. اللہ دے محبوب پیغمبر پریشان ہو گئے کہ میں تے اس کام لئی تھوڑی گیا کہ میں کھڑکیاں گردا, میں دروازے گردا. انہوں نے کیا ہن تے بس گیا نا, ہن دس. اللہ نے اپنے محبوب واسطے وہ سب کچھ پورا نقشہ بیت المقدس دا چک کے اپنے محبوب دے سامنے رکھ دیا. اللہ دے نبی فرماندے نے
میرے سامنے پوری تصویر رب نے بیت اللہ دی رکھ دیتی. میں بیت اللہ دے میں بیت المقدس دے بیت المقدس دی تصویر رکھ دیتی. میں دروازے گن گن کے دسدا رہیا, میں کھڑکیاں گن گن کے دسدا رہیا. میں پوچھیا ہن دسو رب نے اس جگہ بھی مخالفاں نوں رسوا کر دیتا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ گلاں میں تانوں دس دینا, یہ تے تواڈے سوال نے. فلاں جگہ تے ایک قافلہ آ رہا ہے, فلاں دن انہیں مکے پہنچنا ہے, انہاں دا اونٹ دوڑ گیا سی, انہاں نے پوچھنا, میں انہاں نوں دسیا سی کہ تہاڈا اونٹ فلاں گھاٹی دے اندر چل گیا اور فلاں قبیلے دے مٹکے تو میں اس رات پانی بھی پیتا سی. پوچھ لینا وہ قافلہ 2-4 دنوں تک پہنچ جائے گا مکے. ہن انہاں نے دوڑ لا دیتی ملک شام دے رستے والے قافلے والے نے پوچھیے, تے قافلے والے نے پوچھیا, انہوں نے کہا ہاں ملاقات تے نہیں ہوئی لیکن اسی غیبی آواز سنی سی کہ تہاڈا اونٹ فلاں گھاٹی دے اندر ہے, اور جس برتن کے اندر اسی پانی رکھیا سی اس قبیلے والے نے دسیا کہ جدو اسی ٹکر چکیا تے پانی ہے ہی نہیں سی, جویں کوئی رات نو پانی پی گیا ہو. تے جدو وہ قافلہ مکے پہنچیا تے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ انہاں نوں پوچھ لو, اے بھی انہاں گلاں دی تصدیق کرن گے جہڑیاں میں تانوں دسیاں نے. تے قرآن کہندا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اس سفر دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیاں نے. اے سارا سفر ہی بڑا عجیب و غریب ہے, عقل نہیں مانتی. معجزہ کیا نو جاندا ہے کہ جڑا عقل دے اندر نہ آوے تے او کم ہو جاوے تے بندہ کہندا ہے کہ معجزہ ہی ہو گیا ہے. عام طور تے جڑی گل سمجھ نہ آوے او کم ہو جائے تے یار اج تے معجزہ ہی ہو گیا. معجزہ کہندے ہی انہوں نے کہ عقل سے گل نہ آوے کم ہو جائے. ان عقل سے گل نہیں آتی لیکن اللہ دے محبوب دا یہ معجزہ پایا. اللہ نے اپنے محبوب کو سیرہ کروائیاں نے, جنت دی سیر کرائی, آسمانہ دی سیر کرائی, اپنے نبی کو تسلی دی تھی کہ میرے محبوب ابو طالب چچا فوت ہو گیا, تہاڈا دل غمگین سی, تہاڈی وفادار بیوی خدیجہ فوت ہو گئی, تسی غم دے اندر سی, میں تانوں آسمانہ دی سیر کروا کے تہاڈے غم نو ہلکا کر دیتا ہوں. تے آج بھی روزہ رسول تے چلے جاؤ, آج بھی روزہ رسول تے چلے جاؤ. اگر کسی نے کوئی دکھ غم ہوئے گا درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھو. میرا یقین ہے کہ اللہ دے محبوب دے روزے تے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے دے نال رب دکھ اور غم دور کر دے گا. کر دے گا. میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے, اور اللہ سانو سارے نو لے جائے. ساری معراج ہی ہے کہ اللہ سانو نبی دے روزے تے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے دی توفیق دے. ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا, ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا, درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے. ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا, درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے. خود بخود جان میں جان آ جائے گی, خود بخود جان میں جان آ جائے گی. روزہ مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے, روزہ مصطفیٰ
تبسم سے پھیلی عجب روشنی، ایک تبسم سے پھیلی عجب روشنی، گمشدہ سوئی ایک پل میں ہی مل گئی، گمشدہ سوئی ایک پل میں ہی مل گئی، ہنس پڑی عائشہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ہنس پڑی عائشہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو، یوں تو ایک عمر تیری بھی کٹ جائے گی، یوں تو ایک عمر تیری بھی کٹ جائے گی، فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، وآخر دعوانا